إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما معزز حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہے جو رب العالمین ہے، جس کے اشارے کے بغیر اس دنیا میں درخت کا ایک پتا بھی جنبش نہیں کرتا۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص امام الانبیاء سید الرسل تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پوری دنیا میں بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان میں مسلمانوں کے جو موجودہ دور میں حالت ہے، جو ماحول چل رہا ہے، کسی سے بھی چھپے ہوئے نہیں۔ صرف اور صرف
نشانے پر مسلمان ہیں. کبھی کسی کو ہماری اذان سے تکلیف، ہماری مسجدیں جو ہے، ہماری عبادت گاہیں جو ہیں وہ ان کے نشانے پر. کبھی بھی کسی کو یہ سمجھ کر کہ عبداللہ ہے عبد الرحمن اسے مار دیا جاتا ہے. کبھی حجاب کا معاملہ اٹھتا ہے تو کبھی کچھ اٹھتا ہے. پوری طرح سے ہم جتنے بھی اسلام کے دشمن ہیں ہم ان کے نشانے پر. ہماری شریعت جو سب سے پاکیزہ شریعت ہے، شریعت مطہرہ ہے، دین اسلام جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس میں بھی مداخلت کرنے کی کوشش کی جا رہی کہ ہم اسے چھوڑ دیں، شریعت کی پابندی ہم نہ کریں. لیکن ہم اہل ایمان ہیں، ہم دکھ و تکلیف تمام چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں، لیکن شریعت میں مداخلت کو ہم برداشت نہیں کریں. ابھی حال ہی میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک شخص کو پیٹ پیٹ کر مار دیا جاتا ہے، صرف یہ مسلمان سمجھ کر، حالانکہ وہ جین تھا. یہ حالات ہمارے ملک کے ہیں اس وقت، اور پوری دنیا میں صرف اور صرف مسلمانوں کو مٹانے کی سازش ہو رہی. سب سے سستا خون اگر کسی کا ہے تو مسلمانوں کا. آخر کیوں ہم اور آپ اتنا ذلیل کیوں، اتنا رسوا کیوں، اتنا دبے ہوئے کیوں ہیں، اتنا خوف کے ماحول میں کیوں جی رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کنتم خیر امت اخرجت للناس کہا تھا کہ تم لوگ سب سے بہترین امت ہو، تم سے بہتر کوئی نہیں. جو امت سب سے بہترین امت تھی، آج اس کے حالات کیا ہیں ہم اور آپ بخوبی جانتے ہیں. ہم اور آپ بھی ایمان والے ہیں. اس آیت، اس سوال کا جواب خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ اپنی حالت کو خود نہ بدل لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت دے کر عزت کو چھینتا نہیں ہے جب تک کہ وہ خود اپنی عزت کا دشمن نہ ہو جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دولت دے کر دولت کو چھینتا نہیں اس وقت تک جب تک کہ دولت والے کو غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون رہا ہے کسی قوم کو عروج سے زوال پر اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اپنے شرعی اعتبار سے، اپنے اخلاقی اعتبار سے گر نہ جائے. آج ہم بدلے، حالات بھی بدل گئے. ہم اور آپ شریعت کے کتنا پابند ہیں یہ ہم اور آپ خود جائزہ لیں، خود جائزہ لیں. شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے، کتنی شریعت پر پابندی کرتے ہوئے ہم اور آپ شادیاں، ہمارے درمیان شادیاں ہو رہی ہیں، شریعت پر اس میں کتنی پابندیاں ہو رہی ہیں. اگر ہمارا اخلاق، ہمارا کردار صحیح ہوتا، ہم شریعت کے پابند ہوتے تو آج ہم اور آپ ذلیل و رسوا نہیں ہوتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دے دیا. پوری قوم کا، جتنی قومیں سب کی حالت کو اللہ نے بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ لوگ اپنی حالت کو نہ بدلیں. ہم بدلے، حالات بدل گئے. وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کو برباد کرنا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے تو اسے پھیرنے والا بھی کوئی نہیں. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ. اور جب کسی قوم پر تباہی آ جائے، بربادی آ جائے، ذلت و رسوائی اس کے سامنے چھا جائے تو پھیرنے والی بھی ذات اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. پوری قوم کی حالت کو اللہ نے بیان کر دیا. حاضرین جمعہ، جب ایمان میں تھوڑی سی لچک آئی، تھوڑی سی، کس کے؟ نبی کے صحابہ کے، تو اللہ نے انہیں معاف نہیں کیا. ہمارے اور آپ کے ایمان کی کیا حالت ہے، ہم اور آپ خود جائزہ لیں. ہم کتنے سچے اور پکے مومن ہیں. غزوہ حنین کی طرف میں اشارہ کر دیتا ہوں. غزوہ حنین، معلوم ہے آپ لوگوں کو، غزوہ حنین میں سب سے بڑی لشکر صحابہ کی، اتنی بڑی لشکر کسی جنگ میں نہیں تھی. کیا ہوا؟ صحابہ کے دل میں صرف یہ بات آ گئی، کثرت میں انہیں ناز ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کی کوئی غیبی مدد نہ بھی آئے تب بھی اتنی تعداد ہم تو فتح کر لیں گے. جب بنو حوازن کے تیر اندازوں نے جب تیر برسانا شروع کیا ہے تو صحابہ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، میرے صحابہ کہاں جا رہے ہو؟ میں سچا نبی ہوں، آؤ ادھر، میں سچا نبی ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بلایا تب صحابہ رکے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں اس کا نقشہ کھینچا. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرہ، بہت سے موقعوں پر تمہاری مدد فرمائی ہے. ویوم حنین، یاد کرو حنین کے دن کو. اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت پہ، اپنی تعداد پہ ناز ہو گیا تھا. فلم تغنی عنکم شیئا، تمہاری تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا. وضاقت علیکم الارض، زمین کشادگی کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی تھی. ثم ولیتم مدبرین، تم لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگنے لگے تھے، بھاگ گئے تھے. ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تبارک و تعالی نے سکینت نازل فرمائی. علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے لشکروں کو بھیجا اس کے ذریعے مدد کی، پھر اسلام کی فتح ہوئی. تھوڑی سی صرف لچکائی، کثرت تعداد پہ ناز ہوا تو اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو معاف نہیں کیا. وہ صحابہ کرام، یہ کہہ لیا جائے کہ انبیاء کرام کے بعد سب سے مقدس گروہ، سب سے پاکیزہ گروہ، اگر کوئی جماعت، سب سے پاکیزہ جماعت اور گروہ اگر کوئی اس دنیا میں گزری ہے تو صحابہ کرام کی جماعت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا. جب ایمان میں لچک آئی، ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں کہ صبح سے شام تک ہم کتنا جھوٹ بولتے، کتنا غیبت کرتے ہیں، کس طریقے سے ہم مال کماتے ہیں، کیا کیا ہم کرتے ہیں. ہر شخص کو اپنی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں. ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہم جیسے مولویوں کو بھی اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ایمان کتنا مضبوط ہے. آج دنیا میں ہم مارے جا رہے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن آخرت میں اگر ہم جہنم میں پھینکے جائیں گے تو اس وجہ سے کہ ہم صحیح مومن اور مسلمان نہیں تھے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ موجودہ دور میں، بالخصوص جو ملک کے حالات، ہم اور آپ، ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں وہی کرنا ہے جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے، جو ہمارے نبی نے تعلیم دی. چند کام ہے جو کرنے ہیں، وہ کام میں گنا دیتا ہوں. کام تو بہت ہیں جو ہمیں کرنے ہیں، لیکن سارے کام نہیں گنایا جا سکتے.
پہلا کام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں 2 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے، 2 چیزوں کا. کیا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا. کہا اگر تم لوگ صابر بن جاؤ، صبر کرنے والے اور متقی، اللہ سے ڈرنے والے. لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے، ہم دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دیں گے. کس نے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا. صابر بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اور صبر کے کئی معنی. ہم لوگ تو صبر کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں، اس چیز کا بھی نام صبر ہے، لیکن صبر دوسری چیزوں کا بھی نام ہے. یہ دھوپ، یہ گرمی، آپ نماز پڑھنے کے لیے آئے، جو گرمی کی شدت آپ برداشت کر کے آئے ہیں، جو آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ برداشت کر کے بیٹھے ہو، اس کا بھی نام صبر ہے. نیکیوں میں، نیکیوں کے کاموں میں کرنے میں جو تکلیف آئے، نیکی کے کاموں، جو بھی نیکی کا کام ہو، اگر اس کے کرنے میں آپ کو جو مشقت ہوتی ہے، جو تکلیف ہوتی ہے، آپ برداشت کرتے ہیں، کرتے ہیں، اس کا بھی نام صبر ہے. گناہ کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، آپ کو کوئی گناہ کی دعوت دے رہا ہے، آپ کا نفس چاہتا ہے کہ میں گناہ کروں، لیکن آپ اللہ کے لیے اس گناہ کو چھوڑیں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس کا بھی نام صبر ہے. تو صابر بن جاؤ، صبر کرنے والے بنو. وَإِن تَصْبِرُوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ذکر کیا. اور متقی، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ. اللہ کا ڈر جب تمہارے اندر ہوگا تو کسی کی زمین بیمانی نہیں کرو گے، کسی کا حق نہیں مارو گے. اللہ کا ڈر جب ہوگا تو آپ کے اخلاق بھی اچھے ہوں گے، آپ کے کردار بھی اچھے ہوں گے. اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو گناہوں سے روک دیتی ہے، اور انسان جو ہے وہ جنت کے راستے پر چلتا ہے. گناہوں سے باز آ جاتا ہے. اللہ کا ڈر، کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، اپنے رب سے ڈر رہا ہے. اسی لیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جنت میں لے جانے والی سب سے زیادہ 2 چیزیں ہیں. کہا تقوی اللہ، اللہ کا ڈر، اور اچھا اخلاق، وحسن الخلق، اچھا اخلاق و کردار. تو یہ 2 چیزیں ہمیں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اب ہم اور آپ جائزہ لیں کہ ہم کتنے صابر ہیں اور کتنے متقی ہیں. اگر ہم صابر اور متقی ہوتے تو یہ مسجدیں ہماری آج ویران نہیں رہتی، آج مسجدیں آباد رہتی. بڑی بڑی مسجدوں کی بات کر رہا ہوں. جمعہ کے دن تو کبھی کبھی وضو خانے پر جو ہے لوگ جو ہے جائیں نماز بچھا کر چٹائی وغیرہ وہاں نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب جمعہ کی نماز ختم ہوتی ہے، عصر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں ہوتا. یہ ہم اور آپ کیسے صابر اور متقی ہیں؟ اللہ کی مدد کیسے آ سکتی؟ تو پہلا کام ہے کرنا. دوسرا کام ہے توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ. اللہ پر بھروسہ یہ بہت اچھا لگتا ہے کہنے میں کسی کو کہ اللہ پر بھروسہ کرو. تمہارا روزی روٹی میں نقصان ہو گیا، اللہ پر بھروسہ رکھو، صبر کرو، اللہ تمہیں اچھا بدلہ دے گا، صبر کرو. آدمی پریشان ہے، کہا جاتا ہے صبر کرو، اللہ کوئی راستہ نکالے گا. لیکن ہم اور آپ کتنا اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کے بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. اگر تم لوگ اللہ پر بھروسہ کرو، توکل کرو، اللہ پر بھروسہ کرو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مشکلوں سے نکال دے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے. میرے بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ اس طرح کرنے کی ضرورت ہے جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں، بنو اسرائیل کو لے کر فرعون کے چنگل سے چھڑا کر لے کر جا رہے ہیں. فرعون اور اس کا لشکر پیچھا کر رہا ہے.
سامنے سمندر آ جاتا ہے، دریا آ جاتا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کہا، اہل ایمان نے کہا، اے میرے پیغمبر، اے میرے نبی، اب تو ہم پھر پکڑ لیے جائیں گے، سامنے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر آ رہا ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ سورہ شورى کی آیت کریمہ پڑھیے، قال کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدین، موسیٰ کا رب موسیٰ کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ اس طرح کیا ہم اور آپ بھروسہ کر سکتے؟ سامنے سمندر ہے، کوئی راستہ نہیں بھاگنا۔ تب اللہ نے کہا اضرب بعصاک البحر، اب اپنی عصا کو، لاٹھی کو مارو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو مارا، اپنی عصا کو، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی دونوں طرف جیسے پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے، فرعون نے بھی دیکھا کہ یہ سوکھا ہے، چلو ہم بھی چلتے ہیں، پھر وہ پانی میں غرق ہو گیا، جیسا کہ یہ واقعہ بہت مشہور ہے، آپ نے بہرحال سنا ہوگا۔ تو یہ ہے اللہ پر بھروسہ۔ نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر مکہ سے جب آپ مدینہ جا رہے ہیں، کون تھا ساتھ میں؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ میں، غار میں چھپ جاتے ہیں، دشمن پیچھا کر رہا ہے، دشمن کے پیر دکھ رہے ہیں، اگر وہ جھانک کر دیکھ لے تو پکڑ لیے جاتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ برداشت نہ کر سکے، صبر کا پیمانہ توڑ دیا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی، اگر دشمن نے نیچے جھانک کر دیکھ لیا تو ہم لوگ پکڑ لیے جائیں گے۔ اعلان ہو چکا تھا کہ محمد ابن عبداللہ کا قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے الفاظ کہے، میرے دوست لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ، ہم دونوں کے، ہم دونوں نہیں ہے بلکہ اللہ کی مدد جو سب سے بڑی پاور ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہے، دنیا کی پوری طاقت ایک طرف، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کا کوئی پوری دنیا ایک طرف ہو جائے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سب سے بڑی سپر پاور اللہ کی طاقت۔ اسی لیے جب اللہ کی مار پڑی تو بڑے سے بڑے زابر، بڑے سے بڑے جابر، بڑے سے بڑے ظالم، بڑے سے بڑے فرعون اور نمرود ایک سے ایک آئے، اللہ نے سب کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ پر بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے، یہ دوسرا کام۔ تیسرا کام بھی بتا دیتا ہوں۔ تیسرا کام یہ ہے کہ ہمیں اپنے سینٹر، اپنے مصدر، اپنے ایمان کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کیا فرمایا؟ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، غم نہ کرو، رنجیدہ مت ہو، اللہ کی مدد آئے گی، تم ہی سرد بدن رہو گے، تم ہی جو ہے فتح تمہاری ہوگی، کامیابی تمہاری ہوگی، شرط یہ کہ تم مومن بن جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا، اذا تبایعتم بالعینا، جب تم لوگ کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے۔ اہل ایمان سے کہا، کیا آج گارنٹی کوئی دے سکتا ہے؟ خطبہ جمعہ کے بعد کوئی ملاقات کر کے ہم سے کہہ سکتا ہے کہ مسلمان آج دھوکہ دھڑی نہیں کر رہا ہے کاروبار میں؟ اذا تبایعتم بالعینا، داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، پھر بھی کاروبار میں دھوکہ دھڑی ہے، اور آپ پتہ کریں گے تو اپنے بھائیوں کا، اپنے رشتہ داروں کا، پڑوسیوں کا، کسی نہ کسی کا حق حقوق دبائے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اذا تبایعتم بالعینا، جب تم لوگ کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے، واخذتم اذناب البقر، اور گائے کی دم پکڑ لو گے۔ گائے کی دم پکڑ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو گائے کا نام لینا بھی بہت نقصان ہے۔ پکڑ لینے کا مطلب یہ کہ تم لوگ جانوروں کے پالنے اور پوسنے پر تمہاری توجہ زیادہ ہو جائے گی، تم آخرت کو بھول جاؤ گے۔ وَرَضِيتُم بِالزَّرْعِ، تمہاری کھیتی باڑی پر توجہ زیادہ ہو جائے گی، بس ہماری فصل اچھی ہو جائے، ہماری کھیتی اس بار فصل اچھی ہو جائے۔ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور تم اللہ کی راہ میں قربانیاں دینا چھوڑ دو گے۔ سلط اللہ علیکم ذلًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ذلت اور رسوائی کو تمہارے اوپر ڈال دے گا، اور اس وقت تک ختم نہیں ہوگا حتی ترجعوا الی دینکم،
یہاں تک کہ اے ایمان والو مومنو تم لوگ اپنے دین کی طرف نہ پلٹ آؤ۔ یہ سب دل کا دلاسا ہے صرف کہ پارلیمنٹ میں اتنا ممبر پہنچا دیں، اسمبلی میں یہ پہنچا دیں، ان کی سرکار آئے گی تو ہم نجات پائے، ان کی سرکار ہے۔ یہ ساری چیزیں صرف بات کرنے کی ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، ہمیں اللہ کی کتاب پر بھروسہ ہے، نبی کے فرمان پر بھروسہ ہے۔ ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے دین کو پکڑنے کی ضرورت ہے، قرآن کو مضبوطی سے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پکڑنے کی ضرورت ہے مضبوطی سے۔ چوتھا کام بھی، موجودہ دور میں جو حالات چل رہے ہیں ملک، تمام مکتب فکر کے لوگوں کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے، اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس امت میں اتحاد نہیں ہے، یہ امت انتشار کا شکار ہے، فلاں فلاں مسلک کا ہے، فلاں فلاں مسلک کا ہے، فلاں حنفی، فلاں شافعی، فلاں یہ فلاں۔ ٹھیک ہے، یہ ہمارا اختلاف ہے اور رہے گا، لیکن اس کو اندر رکھیے، ان تمام اختلافات سے اٹھ کر آئیے ایک پلیٹ فارم پر۔ اور موجودہ دور میں ہمیں کیا کرنا ہے، کس طریقے سے ہمیں اپنی بات رکھنی ہے، کس طریقے سے ہمیں شانتی کے ساتھ، کس طریقے سے ہمیں اپنی بات کو لوگوں کے سامنے رکھنا ہے، ہمیں بتانا ہے، ان تمام باتوں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس امت میں اتحاد نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، کہا کہ اختلاف مت کرو ورنہ جو ہے تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، تم بکھر جاؤ گے، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ شاعر کہتا ہے متحد ہو تو بدل ڈالو نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں۔ اتحاد نہیں ہے۔ مولوی تقریر کرتا ہے فلاں سے سلام نہ کرو، فلاں کی جنازے مت جاؤ، فلاں کی شادی میں مت جاؤ۔ آج تک کبھی کسی نے کسی مسلک کو دیکھ کے کسی پر ظلم نہیں ہوا ہے۔ آپ کا نام مسلمان ہے، آپ مسلمان دکھ رہے ہیں، آپ پر ظلم ہوگا۔ ہماری ایک مسجد چلی گئی، اس کے بعد بھی ہم ایک پلیٹ فارم پر نہ آ سکے، ہم نے اتحاد پیدا نہیں کیا کہ ہم اپنی بات لوگوں تک کہیں۔ قصور ہمارا ہے کہ ہم نے جو لوگ اسلام کے ماننے والے نہیں ہیں ان تک ہم نے قرآن کی تعلیم نہیں دی، ہم نے انہیں قرآن کی آیتوں کو نہیں بتایا، ہم نے نبی کی زندگی، ہمارے نبی کا اخلاق کیا تھا، ہمارے نبی کا کردار کیا تھا، ہم نے نہیں بتایا۔ ہم نے وہ کام کیا جو ہمارے نبی نے منع کیا تھا۔ آج جب سرکار نے سڑکوں پر نماز پڑھنے سے روک دیا، تب آج آپ انتظام کر رہے ہیں، آپ 2 جماعت کر رہے ہیں، تمام پریشانیاں ہو رہی ہیں۔ میں ابھی ممبئی جیسے شہر میں ہو کر آیا ہوں، 2 جماعت ہوتی ہے، جس مسجد میں 1 جماعت ہوتی ہے سڑک پر نماز۔ ہمارے اسلام اجازت نہیں دیتا کہ آپ راستہ روک کر نماز پڑھو۔ کیا غور نہیں کیا؟ کیا اس امت کے علماء نے کبھی غور نہیں کیا؟ جب سرکار روکتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نشانے پر ہیں۔ اس چیز کو تو ہمارے نبی نے تعلیم دیا تھا کہ ہم راستہ روک کر نماز نہ پڑھیں۔ شریعت ہماری نہیں کہتی کہ ہم سڑک پر نماز پڑھیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر امت کے بڑے لوگ، اکابرین، پڑھے لکھے لوگ، سب لوگ ایک جٹ ہو کر غور کریں کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہم کس طریقے سے شانتی سے، کیونکہ ہم لوگ شانتی والے ہیں، امن والے۔ اسلام امن کی تعلیم دیتا ہے، اسلام خون خرابے کی تعلیم نہیں دیتا ہے، اسلام خون خرابے کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ محمد الرسول اللہ نے خون خرابے کو روکنے کے لیے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ محمد الرسول اللہ نام یہاں پر کاٹ دو، قلم زد کر دو۔ صلح حدیبیہ کا واقعہ یاد کر لیجئے، صلح حدیبیہ کے موقع جس کا سردار جو ہے سہیل نامی، جو مکہ کی طرف سے، مکہ کے کافرین کی طرف سے آیا تھا، کئی معاملے میں صلح ہوا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اتنا دب کر فیصلہ کیوں کر رہے ہیں، آپ جو ہے اس طریقے سے صلح کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عمر آپ خاموش رہیے۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے علی لکھ دو یہاں پر محمد الرسول اللہ کو یہ شرط منظور ہے، بسم اللہ، اور محمد الرسول اللہ کو یہ شرط منظور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ۔ سہیل کے نے جب دیکھا اس پرچے پر تو کہا کہ یہاں رحمان لکھا ہوا ہے، میں رحمان کو مانتا نہیں، اور لکھا محمد الرسول اللہ۔ اگر ہم آپ کو رسول اللہ مان لیں تو جھگڑا کس بات کا ہے؟ یہاں سے رسول اللہ کاٹ دو، آپ حقیقت میں اللہ کے رسول ہیں۔
آپ مسکرائے اور حضرت علی سے کہا یہاں رسول اللہ کاٹ دو، لکھ دو محمد ابن عبداللہ کو شرط منظور ہے۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی، میرے ہاتھوں میں ان بازوؤں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں رسول اللہ کو قلم زد کروں، اپنے قلم سے کاٹ سکوں، صرف اس لیے کہ خون خرابہ نہ ہو، امن رہے، شانتی رہے۔ آج اس دین کے ماننے والوں کو، اس شریعت کے ماننے والوں کو، اس نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ شانتی والے لوگ نہیں ہے، یہ امن کو خراب کرنے والے لوگ ہیں، یہ دہشت گرد ہے۔ اس کا قصور کہیں نہ کہیں ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم نے نبی کی زندگی کو نہیں پڑھی، ہم نے نبی کے طریقے کو نہیں اپنایا، ہم نے نبی کے جو اسوہ تھا، نبی کا جو طریقہ تھا، ہم نے دشمنان اسلام تک پہنچایا نہیں۔ ان تمام واقعات کو اگر ہم نے پہنچایا ہوتا تو آج ہمیں اس نظریے سے نہیں دیکھا جاتا۔ باتیں بہت ہیں میرے بھائیوں، اتحاد پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور چیز بتا دیتا ہوں، موجودہ دور میں جو ملک کے حالات ہیں، ہمیں اپنی طاقت جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ طاقت علم کی طاقت، جسمانی طاقت، مالی طاقت، ان تمام طاقتوں کو جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مومنو، اے ایمان والو، تم لوگ اپنی طاقت کو جمع کرو، طاقت کو جمع کرو۔ علم کے معاملے میں، تعلیم کے معاملے میں مسلمان کہا ہے، امت مسلمہ کا نوجوان پوری رات سوشل میڈیا پر 10-12 سال کے ان کو موبائل دے دیا گیا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، تمام چیزوں وقت کو گزار دیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، طاقت تعلیم کے اعتبار سے ہم مضبوط ہوں، جسمانی اعتبار سے اپنی تجارت پہ ہم غور کریں، تجارت کو مضبوط کریں، مالی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا ہے۔ نوجوان کتنا آج تعلیم سے دور ہے، دین سے دور ہے، دنیاوی تعلیم سے دور ہے، اس کا ہم اور آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ نوجوانوں کی حیثیت موبائل کے بیٹری کی طرح ہے، موبائل کے بیٹری کو اگر نکال دیا جائے تو کسی کام کی نہیں۔ ایسے ہی کسی بھی قوم کے نوجوان ہوتے، اگر نوجوان خراب ہو گئے وہ قوم برباد ہو جاتی ہے۔ امت مسلمہ آج بربادی کے راستے پر ہے، تو آج اسی وجہ سے، آج یہی وجہ ہے۔ تو طاقت کو جمع کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی اصلاح کریں، ایمان کی طرف لوٹیں۔ کون سی بات کہی جائے، کوئی حصہ نہیں ہے جسم کا محروم چوٹوں سے، جہاں پر ہاتھ رکھتا ہوں وہیں پہ درد اٹھتا ہے۔ کس بات پہ آواز اٹھائی جائے، کس چیز پہ بات کی جائے۔ میرے بھائیوں، کسی پر تنقید و نشانہ نہیں ہے۔ نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا، ڈاکٹر جو چیرا لگاتا ہے آپ کا دشمن نہیں، بھلے تکلیف ہوتی ہو سکتا ہے ہماری بات سے کسی کو تکلیف بھی پہنچتی ہو، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ یہاں نہ کہوں تو پھر کہاں کہوں، یہ دستور زباں بندی ہے کیسا تیری محفل میں، یہاں تو بات کرنے کو ترستی ہے زباں میری، کچھ کہوں تو کہا نہیں جاتا، چپ رہوں تو رہا نہیں جاتا، دل کے جذبات کہتے ہیں ساری باتیں کھول کر رکھ دی جائے۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت زیادہ ہوا ہے جس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ آخری کام جو کرنا ہے، جس کے اوپر پوری جو ہے جنت اور جہنم کا دار و مدار ہے، یعنی اگر کوئی شخص اسے اپنا لے تو وہ جنت میں جانے والا آدمی ہے، فتح پائے گا، کامیابی پائے گا، اگر کوئی اسے چھوڑ دے تو جہنم رسید ہو جائے گا۔ آخری کام جو کرنا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے، وہ ہے توحید۔ اسلام کی بنیاد جو ہے، قلعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، کس سے؟ ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے۔ کیا وعدہ کیا ہے؟ کہ ہم زمین کی بادشاہت تمہیں دیں گے، خلیفہ بنائیں گے، تمہاری حکومت ہوگی جیسے کہ پہلے لوگوں کو ہم نے بنایا تھا، اور کہا کہ ہم دین اسلام سے اس زمین والوں کو راضی اور خوش کر دیں گے، اور یہ جو دہشت کا ماحول ہے ہم اس کو بدل کر امن کا ماحول پیدا کر دیں گے۔ شرط کیا ہے؟ شرط یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، اے میرے بندو تم میری عبادت تو ضرور کرو لیکن اس میں کسی کو کبھی شریک نہ کرو۔ میں نے بتایا کہ توکل اللہ پر بھروسہ، توکل ایک ذریعہ بتایا، لیکن آج ہم اور آپ اللہ پر بھروسہ کیسے کرتے ہیں؟ ہماری توحید کا کیا حال ہے؟ جس قوم امت مسلمہ کا بھروسہ ہرے اور پیلے دھاگے پر ہو،
اس امت پر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے، یہ غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں موجودہ دور میں جو حالت ہے، جو ملک کی حالت ہے، اس پس منظر میں جو باتیں کہیں گئی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو ہے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما، جو بیمار ہے اے اللہ تو ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تو ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، ہم تمام لوگوں کو جب تک زندہ رکھ اسلام پر، خاتمہ بالخیر عطا فرمایا۔